الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاح کے بعد نہایت محترم و مکرم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز الجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز الجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے، فضل کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بار بار جمعۃ المبارک آ رہا ہے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو نمرود کہنے لگا کیا آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کیا ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، ہمارا خدا تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، دنیا کائنات کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو بارش برساتا ہے، ہمارا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، ہمارا رب تو وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ تو نمرود کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ واقعی سید کا دماغ خراب ہے۔ تو وہاں مناظرہ شروع ہوا تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا کسی چیز کا۔ تو نمرود نے بس یہی کہا کہ بس اس کو سزائے موت دے دو تاکہ یہ ہمارے خلاف بول ہی نہ سکے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے کوئی بات نہ مانی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن قوم نہ سمجھی، گمراہی میں تھی۔ تو اس دور کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، تو اس دن سارے لوگ جو تھے اچھے اچھے کھانے پکا کر بتوں کے آگے رکھتے تھے اور وہ میلے پہ چلے جاتے تھے۔ جب واپس آتے تو پھر وہی کھانا اٹھا کے خود کھاتے، بچوں کو کھلاتے، علاقے والوں کو کھلاتے، تاکہ یہ ہمارے خدا ہیں، اپنا حصہ کھا لیں گے تو جو بچے گا وہ ہم کھا لیں گے، یہ کھانا برکت والا ہو جائے گا۔ یہ ان کے خیال تھے۔ تو اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے توحید کا اعلان جرأت، ہمت، طاقت سے کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا پیغمبر وہی ہوتا ہے
سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تم اس کی کیوں پوجا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو ان کو۔ تو قوم کو سمجھ لگ گئی ہے کہ جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ہمارا کیا کریں گے؟ قوم وہاں لاجواب ہو گئی ہے، کوئی جواب نہیں دے سکی، قوم پریشان ہو گئی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پالنے والی ذات کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھر ظلم و ستم ہونے لگے۔ نمرود نے کہا اس کو پھانسی پہ چڑھوا دو، یہ نہ ہے میری سلطنت کی جو ہے نا خاتمہ کر دے، تباہی برباد کر دے ہمیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوت، جرأت اور ہمت سے توحید کا اعلان کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بار بار یہی اعلان کرتے رہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ قوم پھر بھی باز نہیں آ رہی، قوم پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ جب رات ہوتی ہے کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے کہ میرا خدا وہ ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے۔ بھئی اسی طرح لگے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، قوم کہتی ہے کہ چاند ہمارا خدا ہے، ستارے ہمارے خدا ہیں، سورج ہمارا خدا ہے۔ لوگ اسی طرح کہتے ہیں، آج میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے خدا ہے، یہ کیسے پرورش کرتے ہیں، یہ کون سے خدا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات کا وقت ہے، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ستارے کی اتنی چمک ہے، روشنی ہے، چند منٹوں کے بعد ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو چمکتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ چاند کی طرف دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ان کی کچھ دیر کے بعد ان کی بھی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے خدا نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر صبح ہوئی ہے، سورج کی طرف دیکھا ہے، سورج آسمان پر چمک رہا ہے، شام ہوتی ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگوں تم کسی دھوکے میں ہو، اے لوگوں تم برباد ہو جاؤ گے، جن کی تم پوجا کر رہے ہو اس کو بنانے والی کوئی اور ذات ہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، جو آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ وہ ہمارا خدا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کو نیند نہیں آتی، جو سوتا نہیں ہے، وہ ہر وقت جاگتا ہے اور مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ تو حضرات محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا ہے، لیکن قوم نہ سمجھ پائی۔
پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے سفر شروع کیا ہے کہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں میاں بیوی اب سفر کر رہے ہیں۔ اب سفر کے دوران ایک مصر کا شہر آتا ہے اور وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت بڑا ظالم تھا، اور وہ بادشاہ کا یہ کردار تھا کہ جب بھی کوئی حسین و جمیل عورت دیکھتا تو اس کے ساتھ وہ گندا ارادہ کر لیتا۔ وہ اس کا یہی معمول تھا۔ اس نے اپنے سپاہی چھوڑے ہوئے تھے آس پاس علاقوں میں۔ اللہ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے ہیں۔ جب اس علاقے سے گزرے ہیں ان کے فوجیوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ایک میاں بیوی جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ جب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے چہرے پہ ان کی نظر پڑی ہے تو وہ حیران ہو گئے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنی حسین و جمیل عورت کون ہے۔ انہوں نے جا کے اپنے بادشاہ کو بتایا ہے کہ وہاں ایک عورت ایک مرد کے ساتھ آ رہی ہے، بہت حسین و جمیل ہے، جو آج تک ہم نے نہیں دیکھی اور آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا ہے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب وہ فوجی لینے کے لیے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اے میری بیوی آپ نے گھبرانا نہیں، جب میں نے سفر شروع کیا ہے میرے رب نے پہلے مجھے بتا دیا تھا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری حفاظت کرنے والا، آپ کی حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے، آپ چلی جائیں۔ جب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بادشاہ کے دربار میں پہنچی ہے، بادشاہ حیران ہو گیا ہے، بادشاہ پریشان ہو گیا ہے۔ اتنی حسین و جمیل عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اتنی خوبصورت ہے، خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی۔ واپس گئے سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو روانہ کر دیا ہے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنی خوبصورت ہے کہ پہلے میں نے کبھی ایسی عورت نہیں دیکھی۔ اس کا ارادہ کچھ تبدیل ہونے لگا ہے، اس کی ذہانت میں کچھ خلل آنے لگا ہے، اب وہ کوئی گندا ارادہ کرنے لگا ہے۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس نے دیکھا ہے گندے ارادے سے
تو سیدہ سارہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی. جب اپنے منزل پہ پہنچے ہیں تو وہاں سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ پاک اسے اولاد عطا کر دے. پھر ان کی رضامندی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو اللہ عز و جلال نے وہاں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیا. کیونکہ پچھلے جمعے میں پہلا میں واقعہ جو ہے نا وہ قربانی کا سنا چکا ہوں. پچھلے جمعے پہ کوئی خلاصہ رہتا تھا. تو حضرات محترم دیکھیں کہ یہ عظیم ایک قربانی ہے. کوشش کریں جن جن کو اللہ پاک نے طاقت اور ہمت عطا کی ہے وہ ضرور قربانی کرے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان قربانی کرتا ہے، جانور پہ گلے پہ چھری چلاتا ہے، ابھی خون کا قطرہ نیچے نہیں گرتا، اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتا. اتنی بڑی فضیلت ہے. جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ ضرور قربانی کرے. دعا ہے کہ اللہ عز و جل امام الانبیاء حبیب الکبریاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم